بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، ایک خوبصورت پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ حضور خواجہ خواجگاہ معین بے کساں والی ہندوستان عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صوفیہ اکرام میں ایک ایسا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہ سب حضور خواجہ خواجگاہ کا دن اور آپ کا یوم مناتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج درگاہ عالیہ اشرفیہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں ایک خوبصورت پروگرام، ایک اسپیشل پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میں آپ کا میزبان سید ذوالقرنین اشرف جیلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی ہم دو مہمانوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ان دو مہمانوں میں جو پہلی شخصیت ہے وہ سلسلہ اشرفیہ کی پاکستان میں سب سے بڑی شخصیت ہیں۔ آپ بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں، پوری دنیا میں آپ کو دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ آپ کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے پوری دنیا میں آپ کے اقوال اور آپ کی بیان کی ہوئی چیزوں پر، بیان کی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ میری مراد سجادہ نشین درگاہ عالیہ اشرفیہ حضور فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی مدد اللہ العالی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں سلسلہ اشرفیہ کی ایک ابھرتی ہوئی شخصیت، اور خانوادہ اشرفیہ میں نعت خوانوں میں ان کو ایک مقام حاصل ہو گیا ہے، اور بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں، اور میرے بہت ہی قریب ہیں، میرے دل کے بھی قریب ہیں۔ میری مراد ہے صاحبزادہ سید علی مرتضیٰ اشرف جیلانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آج یہ دونوں مہمان ہمارے اس گلدستے میں بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں۔ آپ دونوں کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، بر صغیر پاک و ہند کو اگر ہم اس کا مطالعہ کریں، اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں، تو ہمیں اولیاء اکرام کی ایک لمبی فہرست ملتی ہے۔ اولیاء اکرام وہ ہیں کہ جنہوں نے اس خطے میں آ کر اسلام کا بیج بویا ہے، اور پھر ان کے پیچھے ان کے خلفاء، ان کے مریدین آتے رہے، جو اس کھیت کو، جو اسلام کا سرسبز و شاداب کھیت تھا، اس کو وہ کاٹتے رہے اور اس کے اناج کو وہ کھاتے رہے اور اس کو آگے سے آگے پھیلاتے رہے۔ انہی شخصیات میں جہاں حضور مخدوم سمنانی نظر آتے ہیں، جہاں اور دیگر اولیاء کرام نظر آتے ہیں، خصوصاً اگر دہلی میں دیکھا جائے تو دہلی میں ہمیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نظر آتے ہیں، مگر ان سب میں ایک نمایاں شخصیت حضور خواجہ خواجگاہ معین بے کساں والی ہندوستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ آج آپ کی سیرت کے حوالے سے ہم حضرت فخر المشائخ مدد اللہ العالی سے ان کے ملفوظات سنیں گے، اور یہ سنیں گے کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا، اور ہمیں ان کی زندگی سے، ان کے احوال و اقوال سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حضور، سب سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائیے کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ابتدائی زندگی کس طرح گزری، جیسے کہ دیگر اولیاء کرام کی زندگی گزرتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں قرآن مجید حفظ کیا اور علم دین حاصل کیا، ان کے بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس بارے میں، ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ ہی سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کرم رہا کہ اس نے اس دنیا میں معصیت کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روکنے کے لیے مختلف ادوار میں ایسی یگانہ روزگار ہستیوں کو بھیجا جنہوں نے اپنے قول، اپنے عمل، اپنی گفتار، اپنے کردار سے دین اسلام کی تبلیغ کا فریضہ کما حق ہو انجام دیا، سبحان اللہ۔ اور شرار بولہبی کے مقابل چراغ مصطفی کی لو کو بڑھایا۔ واہ واہ، سبحان ایسی شخصیات میں
خواجہ خواجگاں معین بے کساں والی ہندوستاں عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ مرقدہ کی صحیح. آپ کی ولادت باسعادت 530 ہجری میں سنجر میں ہوئی. صحیح. آپ نجیب الطرفین سید یعنی حسنی حسینی سید ہیں. صحیح. والد گرامی کا نام سید غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. والدہ محترمہ کا نام سیدہ بی بی مہنور اور ان کی کنیت ام الورا. سبحان اللہ. واہ واہ. یعنی دونوں طرف سے نسبت تعلق بڑا مستحکم اور سرکار سے نسبت بڑی مستحکم. جب آپ کی عمر 15 سال ہوئی تو والد گرامی کے سایہ سر سے اٹھ گیا. انیس الاربعہ میں یہ پورا واقعہ موجود ہے. ترکے میں ایک باغ اور ایک پنچکی ملی. اللہ. اسی باغ کی دیکھ بھال کرتے تھے، درختوں میں پانی ڈالتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو صلاحیتیں پہلے ہی پیدا فرما دیتا ہے اور اس کے اسباب خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. ابتدا اس طرح ہوئی کہ ایک بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ اچانک باغ میں تشریف لے آئے. خواجہ صاحب حسب معمول اس میں مصروف تھے، اس کی دیکھ بھال میں، پانی دینے میں. جیسے ہی دیکھا کہ حضرت آ رہے ہیں تو عزت کے ساتھ لا کے ان کو بٹھایا اور ایک انگور کا خوشہ توڑ کر دھو کر ادب سے ان کی خدمت میں پیش کیا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. طبیعت خوش ہو گئی. اللہ کا ولی خوش ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتا. آپ نے چند دانے تناول فرمائے. اس کے بعد اپنی ایک جھولی سے کھلی کا ٹکڑا نکال کر چبایا، کہا یہ کھا لو. خواجہ صاحب نے کھا لیا. اس کے کھاتے ہی دل کی دنیا بدل گئی. واہ واہ. آنکھوں سے حجابات اٹھ گئے، دنیا کی طرف سے نفرت پیدا ہو گئی، رجوع اللہ ہو گئے، یعنی عجیب انقلاب پیدا ہو گئے. واہ واہ واہ. کیا بات. حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ تو چلے گئے، لیکن ایک جھلک جو دکھا کر گئے تھے اور ایک نظارہ جو دکھا کر گئے تھے، جو دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی، ایک چنگاری لگا کے چلے گئے. اب کیا ہوا کہ وہ باغ بیچ دیا، پنچکی بیچ دی، بہن بھائی کو سب کو حصہ دے دیا اور اپنا حصہ جو تھا رائے خدا میں خیرات کر دی. اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. اور اس کے بعد چلے. سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کیا، اور نہ صرف حفظ کیا بلکہ آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ کئی سال تک مسلسل آپ نے تراویح میں کلام پاک سنایا. سبحان اللہ. اس کے بعد علم دین کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے وقت کے جید علماء کے سامنے زانو تلمس طے کیے. اب آپ دیکھیں کہ سارے بزرگوں میں ایک چیز ہمیں مشترک نظر آتی. صحیح. پہلے شریعت اور پھر طریقت. بالکل بالکل. ایسا نہیں کہ علم شریعت کو ایک طرف ڈال دیا اور پھر طریقت کو لے کے پھر رہے. غوث اعظم ہو، غریب نواز ہو، قطب الاقطاب ہو، مخدوم سمنانی ہو، مجدد الفسانی ہو، جتنے بزرگان دین ہیں، بالکل پہلے شریعت پھر طریقت. تو یہ بتا رہے ہیں کہ شریعت مقدم ہے، اس کے بعد طریقت ہے، اور اس کو چھوڑ کر اگر تم طریقت کی طرف جاؤ گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب کیا ہوا؟ اب ہے طریقت میں قدم رکھنا، اور اس کے لیے بیعت ضروری ہے، بغیر اس کے تو ہو نہیں سکتا. تو آپ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں بغداد گیا حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت. اب ملاقات کہاں ہوئی؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب، مزار مبارک کے قریب جو مسجد ہے وہاں ملاقات ہوئی. سبحان اللہ. واہ. کہتے میں حاضر ہوا حضور، مجھے بیعت کر لیں. فرمایا اچھا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. اور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی. واہ واہ. کیا بات. نظر اٹھاؤ کہاں جا رہی؟ کہا عرش مولا پر جا رہی. اللہ. پھر 1000 پڑھو. پھر پڑھی. اب اٹھاؤ، کہا سدرۃ المنتہا پہ. سبحان اللہ. پھر 1000 پڑھو. پھر کہا اب دیکھو، کہا سدرۃ المنتہا سے بھی آگے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہوں نے اپنی 2 انگلیاں آپ کی آنکھوں پہ رکھی، دیکھو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا 18000 عالم مجھے نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. واہ واہ. 2 رکعت نفل ادا کرو. 2 رکعت نفل ادا کی. پھر اس کے بعد بیعت کیا. واہ واہ. اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ بیعت ہونے سے پہلے جس کی نظر سدرۃ المنتہا سے آگے جا رہی ہو، جب وہ اپنے ایک مقام پر پہنچا ہوگا تب اس کی نگاہ کہاں جا رہی ہے؟ سبحان اللہ. بے شک. یہ تو اللہ کے ولیوں کی شان ہے. یہیں سے خواجہ غریب نواز کا مقام نظر آتا ہے، ان کا مرتبہ نظر آتا ہے. اس کے بعد فرماتے 20 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت پہ رہا.
20 سال. یہاں تو لوگ 1-2 سال میں جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ خلافت لے کے ہم اپنی دکان کھول کر بیٹھ جائیں. 20 سال سفر و حضر میں ہر جگہ ان کے ساتھ رہے. وہ چلتے تھے تو ان کے سامان اپنے کندھے پر رکھ کر چلتے تھے. اللہ اٹھتے تھے تو ان کی نالین سامنے رکھتے تھے. وضو کرتے تھے تو وضو کراتے تھے. ہر خدمت ان کی انجام دی. اب کیا ہوا؟ اب سلسلہ آگے بڑھتا ہے. فرماتے ہیں کہ پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا معین الدین حج کے لیے جانا ہے. کہ جو حضور کا حکم. خادم تیار. ہاتھ پکڑا, آنکھیں بند کرو, آنکھیں بند کی, آنکھیں کھولیں تو بیت اللہ کے سامنے سبحان اللہ. واہ واہ واہ. پہنچ گئے اور جا کر کہا اے الہ العالمین یہ میرا مرید معین الدین چشتی, میں نے اس کو تیری بارگاہ میں پیش کر دیا, میں نے اسے قبول کیا, مولا تو بھی قبول کر لے. سبحان اللہ. واہ واہ. بیت اللہ میں دعا ہو رہی ہے. کون کر رہا ہے؟ پیر و مرشد دعا کر رہا ہے. واہ آواز آئی ہم نے اس کو قبول کیا. واہ واہ. سبحان اللہ. اس کے بعد دونوں نے جب حج کا زمانہ آیا, اس سے پہلے پہنچ گئے تھے, تو تمام اراکین حج کے ادا کیے. طواف, صفا مروہ, سعی اور پھر منا, عرفات, مزدلفہ جو تھی سب ادا کر کے کہا اب چلو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضور کا حکم. ہاتھ پکڑا, آنکھیں بند کی, آنکھیں کھولیں تو سب گنبد کے سامنے. واہ واہ. پھر تشریف لے گئے. وہاں گئے, مواج شریف پہنچے, کہا کہ بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرو. خواجہ صاحب کہتے ہیں میں نے با ادب کھڑے ہو کر نظر جھکا کر سرکار کی بارگاہ میں کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کیا سرکار نے لقب بھی دے دیا اور جواب بھی دے دیا. واہ. یہاں بھی پیر مرشد نے عرض کر دی قبول فرما لے. کہا ہم نے قبول کیا, سب نے قبول کیا. سبحان اللہ. سبحان. یعنی بارگاہ رب العزت اور بارگاہ رسالت جس کو دونوں طرف سے مقبولیت مل جائے تو پھر اس کی مقبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ واہ. وہ تو پوری کائنات میں مقبول ہے. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اور پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار. اور وہیں سے آپ کو حکم ملا کہ اجمیر جاؤ, اچھا. وہاں جا کر تبلیغ کرو. اجمیر ایک ایسا خطہ کہ جہاں پر اسلام کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا. ہر طرف کفر, شرک, بت پرستی, مسلمان کا نام ہی نہیں. یعنی جو اسلام کا نام لے سمجھو اس نے جرم کر دیا. اللہ. اور نام لے بھی کون, کوئی ہے ہی نہیں. ایسے مقام پر بھیجا غریب نواز کو. اور جب وہاں سے چلے ہیں تو سفر کرتے کرتے درمیان میں لاہور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں, وہاں پر ان کے قدموں کی جانب بیٹھ کر چلا کیا. 40 دن معتکف رہے. سبحان اللہ. اور جب 40 دن کے بعد داتا صاحب نے اپنے فیوز و برکات سے, تصرفات سے, روحانی نکاح سے نوازا تو فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کامل آرہ رحم. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. گنج بخش خزانہ بخشنے والے, فیض عالم تیرا فیض تمام عالم کے لیے, مظہر نور خدا تو خدا کی صفات کا مظہر ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. ناقصارہ پیر کامل, ناقصوں کے لیے کامل پیر ہے, کامل آرہ رہنما اور کاملوں کے لیے بھی تو رہنما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خواجہ صاحب یہ فرما رہے ہیں. اور دیکھیں کہ یہ شعر جتنا مقبول ہے کوئی شعر اتنا مقبول نہیں, اس لیے کہ جس کی زبان سے نکلا ہے وہ خود مقبول ہے. بے شک. تو شعر پوری دنیا میں مقبول. کتنے لوگوں نے داتا صاحب کی شان میں شعر کہے. علامہ اقبال نے کہا, دیگر شعراء نے کہا, بڑی بڑی منقبتیں لکھی, لیکن اس شعر کی جو بات ہے وہ کسی کی نہیں. بے شک بے شک. وہاں سے پھر خواجہ صاحب داتا صاحب کی فیوز و برکات لے کر پھر اجمیر پہنچے. صحیح. اچھا, اجمیر جب پہنچے ہیں تو ایک بالکل ان نون جگہ, کوئی جاننے والا نہیں ہے. کہاں ٹھہریں گے, کہاں رہیں گے, کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے. آدمی جاتا ہے نا, کہیں خیال ہوتا ہے. اب آج کل کے زمانے میں ہم جائیں تو کسی ہوٹل کا پتہ معلوم کریں, کچھ کریں, کوئی دوست ہو تو اس سے بات کریں. بس سرکار کا حکم ہو گیا, چلے گئے. اللہ. جو ان کا حکم, جنہوں نے بھیجا ہے وہ خود ہی انتظام کریں. چند مریضوں کو لے کر گئے. اب آپ کی سوانحات تو طویل ہے, میں صرف چند واقعات پر اکتفا کروں ورنہ وقت کافی ہو جائے گا. جا کر بیٹھ گئے. ہر طرف کفر ہے, شرک ہے, بت پرستی ہے. صرف چند مسلمان جو آپ کے ساتھ گئے تھے وہ ہیں اور خود غریب نواز ہے. بیٹھ گئے اللہ کی یاد میں. راجہ کے سپاہی آئے, فقیروں ہٹو یہاں سے. کیوں؟ کہا یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں. اچھا, اونٹ بیٹھیں گے تو بیٹھے ہی رہیں گے. اللہ زبان سے نکلا, اٹھ گئے. مریدوں سے کہا چلو بھائی دوسرے مقام پہ جا کے بیٹھ گئے. اونٹوں کو لا کے بٹھا دیا گیا.
اب صبح اٹھاتے ہیں تو اٹھتے نہیں کوئی، ہزاروں جتن کر لیے، اونٹ ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین نے پیر پکڑ لی ان کے، چپک گئے، اللہ اکبر. بڑے پریشان. پھر راجا کے پاس گئے، راجا نے کہا کیا ہوا؟ کہ کچھ فقیر آ کے بیٹھے تھے، ہم نے ہٹا دیا. جاتے وقت انہوں نے کہا بیٹھے ہیں تو اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے، جاؤ ان فقیروں کے پاس. پھر جا کر کہا، فرمایا اچھا نہیں اٹھتے، جاؤ اٹھ جائیں گے. اٹھ گئے. سبحان اللہ. واہ واہ. یعنی جو زبان سے نکل رہا ہے وہی ہو رہا ہے. وہی ہو رہا ہے. واہ. اسی طرح پھر آگے سلسلہ چلا. اچھا کوئی اشتہار نہیں ہے، اشتہار دیا جاتا ہے نا، آؤ ہمارے پاس ہم سے فیض حاصل کرو. جس میں روحانیت ہوتی ہے اس میں کشش ہوتی، مخلوق خدا خود پہنچتی. صحیح بات. ایک آیا مسلمان ہو گیا، دوسرا آیا مسلمان ہو گیا، تیسرا آیا مسلمان ہو گیا، آبادی بڑھتی جا رہی مسلمانوں کی. کیسے؟ آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کی گفتار سے، آپ کے فیض سے. صحیح. ان ہندوؤں کو مسلمان کیا جو بالکل اپنے مذہب پر کٹر تھے. واہ واہ. اب جب یہ سلسلہ ہوا تو راجا پرتھوی راج اس کو بڑا یہ فکر ہوئی. لوگوں نے بھی کہا یہ فقیر تو چند دنوں میں تو پورا اجمیر مسلمان ہو جائے گا. جو اس کی کیفیت ہے، جو قریب جاتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. آپ کی نگاہ میں تاثیر تھی. قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے پیر و مرشد سلطان الہند غریب نواز نگاہیں نیچے رکھتے ہمیشہ، لیکن جب آپ کے سامنے کوئی فاسق اور فاجر آتا ایک نگاہ بھر کے دیکھتے، ظاہر کو بھی پاک کر دیتے، باطن واہ کو بھی واہ پاک. واہ. سبحان اللہ. واہ. اسی وقت اور وہ سچا پکا مومن مسلمان بن جاتا. تو آپ نے تو اپنی نگاہ سے ہی کتنوں کو مسلمان کر دی. باقی جس نے آپ کو دیکھا وہ آپ کے کردار کو دیکھا، آپ کی گفتار کو دیکھا، کتنی محبت سے ان لوگوں کو آپ نے اسلام کا پیغام پہنچایا. اور جو طریقہ ہو سکتا تھا اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے وہ سارے آپ نے استعمال کی. وہاں کی زبان سیکھی، ہندوؤں کی زبان، اور اسی زبان میں تبلیغ فرمائی. صحیح. سبحان اللہ. سبحان. سلسلہ چلتا رہا. اب جب مسئلہ ہوا لوگوں نے راجا سے کہا ٹھیک ہے، وہاں پر ایک ہی تالاب ہے آنا ساگر، اسی سے تمام آبادی سیراب ہوتی ہے. تالاب اس میں پانی تھا، کیا کریں؟ اس کا پانی بند کر دو. اچھا. یہ فقیر یعنی معین الدین چشتی اور ان کے مرید اس تالاب سے پانی نہیں لے سکیں گے، پیرا لگا دو. راجا نے کہہ دیا جب پانی نہیں ملے گا تو خود ہی بھاگیں گے. ٹھیک ہے، پیرا لگا دیا. اب پانی تو ضرورت زندگی میں سے ہے، پینے کے لیے چاہیے، کھانے میں، وضو میں، غسل میں، ہر چیز میں چاہیے. ایک پیالے میں پانی بس، اور مریدین کافی، جو 7 آئے تھے وہ بھی، اور جو 9 مسلم تھے. حضور پانی نہیں ہے، وضو کرنا ہے، وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، کیا کریں؟ کیا ہوا کہ راجا نے پیرا لگا دیا. آنا ساگر پر فوجی کھڑے ہیں، سب پانی پی سکتے ہیں، معین الدین چشتی کے مرید اور وہ ان تک پانی نہیں پہنچے گا. اللہ. فرمایا ایک پیالہ لے جاؤ، ان سے کہنا صرف ایک پیالہ چاہیے، اس کے بعد ہم نہیں مانگیں گے. مرید چلا، منزل بمنزل سفر کرتے کرتے پہنچا، دیکھا سپاہی کھڑے ہیں. کہاں سے آئے ہو؟ اچھا تم اس فقیر نے تمہیں بھیجا ہے معین الدین چشتی نے؟ نہیں، راجا کا حکم ہے پانی نہیں ملے گا. کہا ہمارے پیر و مرشد نے کہا صرف ایک پیالہ دے دیں، اس کے بعد ہم نے نہیں مانگیں گے. انہوں نے بھی سوچا ایک پیالے سے کیا ہوگا، یہ لوگ کیا کریں گے، اتنے سارے لوگ. پانی بھرا اور دے دیا. وہ لوگ وہاں موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانی لے کے جا رہا ہے، کیا کرے گا، ہنس رہے ہوں گے اپنے دل میں. وہ پانی لے کر آیا، خواجہ صاحب نے اپنے سامنے رکھا، ایک نگاہ اس پر ڈالی اور آنا ساگر کا سارا پانی پیالے میں. واہ واہ واہ. کیا بات. ایک نگاہ سے. سبحان اللہ. اب کیا ہے کہ اسی پیالے سے پانی نکل رہا ہے، مریدین وضو بھی کر رہے ہیں، جس کو پینے کے لیے چاہیے، کھانے میں، ہر جگہ وہ استعمال ہو رہا ہے. پیالے میں سے پانی کم نہیں ہو رہا. اور ادھر پانی ہوتے 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 بالکل خشک ہو گیا. اللہ. اب سپاہیوں پلٹ کر دیکھتے ہیں تو پانی تو ہے نہیں، کس بات پہ پیرا دے رہے؟ یعنی جنہوں نے پانی بند کیا تھا خواجہ صاحب نے ان پر پانی بند کر دیا. واہ واہ. سبحان. اور اس پانی کو ایک پیالے میں. واہ واہ. وہ جو مثال ہے دریا کو کوزے میں بند کر دینا، سلطان الہند غریب نواز نے سچ کر دکھا دیا. واہ واہ. سبحان اللہ. اب مجبور ہوئے، آبادی تو پانی لیتی تھی وہیں سے، جب آ کے دیکھتے ہیں تو پانی نہیں. صحیح. کہاں گیا پانی؟ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، پورا دریا یا تالاب جو بھی تھا خشک ہو گئے. راجا تک خبر پہنچی. ایک دن گزرا، دوسرے دن پوری آبادی پریشان، پانی چاہیے پانی. کیا ہوا؟ پورا واقعہ بتایا، اس طرح ہوا، فقیر پہ پانی بند کیا، پھر وہ ایک پیالے میں پانی دے دیا.
جاؤ ان کے پاس، جا کر معافی مانگی تو آپ نے وہی پیارا دیا، جا کر الٹ دو۔ اچھا، جب الٹ دیا تو اسی وقت وہ موجے مارنے لگا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ پریشان ہے کہ کیا کریں۔ پھر ایک ہندو جو جادوگر تھا جے پال، اس کو بلایا، اس نے کہا یہ تو میرے منٹوں کا کام ہے، صحیح، اس فقیر کو بھگانا۔ اس کو اپنے جادو پر بڑا ناز تھا، میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کہ یہ فقیر کیا مقابلہ کریں گے۔ اچھا، اس سے پہلے کچھ لوگ جو تھے وہ ڈنڈے لے کر آئے، لاٹھیاں لے کر بڑی بڑی۔ راجا سے کہا ہم ابھی جا کے بھگاتے ہیں فقیر کو، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ابھی جا کے سب مل کے ماریں گے، بھاگ جائیں گے یہ لوگ۔ وہاں سے دیکھا تو ایک ہجوم آ رہا ہے لاٹھیاں لے کر۔ خواجہ صاحب نیچی نگاہ سے بیٹھے، مریدین نے حضور یہ لوگ ہمیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں، حضور یہ لاٹھیاں لے کر آ رہے ہیں۔ خواجہ صاحب نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ قریب آئے، آپ نے مٹی اٹھا کر یوں ان کی طرف پھینک دی، جس پر وہ مٹی پڑی وہی دیوانہ پاگل ہو کے بھاگ گئے۔ اللہ اکبر، اور ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ لکڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے، قریب آنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، اب دوبارہ نیچے نگاہ کر کے بیٹھ گئے، ایسا لگے جیسے کچھ کیا ہی نہیں۔ اب سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کے کیا بات ولیوں ہے۔ کی۔ واہ اور جب وہ جادوگر آیا تو آپ نے لکڑی سے ایک نشان زمین پر بنا دیا، کہا اس کے اندر سارے مرید بیٹھ جائیں، جیسے حصار کھینچ دیا، اس سے باہر کوئی نہیں نکلے۔ وہ آیا، بابا تیرے میں کیا کمال ہے؟ فرمایا فقیر میں کوئی کمال نہیں، تیرے اندر ہے تو دکھا۔ اس نے وہاں سے رسیاں پھینکی جو سانپ بن گئیں اور سب پھن اٹھا کر آئے، جیسے ہی اس جو لکیر تھی اس کے قریب آئے ختم ہو گئے۔ صحیح، پھر اس نے آگ لگائی، وہ آگ بڑھتے 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 چاروں طرف لگ گئی اور آپ اندر بیٹھے۔ اللہ، وہ جو دائرہ تھا اس دائرے کے باہر آگ ہے اور سلطان الہند غریب نواز اندر، مریدین اندر، ورنہ باہر کوئی نہ نکلے۔ تو حضور یہ آگ کہاں؟ آگ اندر نہیں آئے گی۔ جب دائرے کے قریب آئی آپ نے نظر اٹھا کے دیکھا وہ سب ختم۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اس طرح آپ نے اس کے سارے جادو کو سلب کر لیا، اور جب وہ بالکل خالی ہو گیا تو قدموں پہ گر کے مسلمان ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ شان ہے سلطان الہند غریب نواز۔ واہ واہ، تو ناظرین اس کرام، طرح آپ نے یہ کام تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا۔ صحیح صحیح۔ ناظرین کرام، ہم نے دیکھا کہ حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو زندگی ہے وہ اسلام کی تبلیغ میں اس طرح گزری کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غیبی مدد فرمائی، اور خاص طور پہ جو حضور قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ مرید ہونے سے پہلے ان کی شان یہ تھی کہ نگاہ کا عالم ہے کہ سدرۃ المنتہا سے اوپر جا رہی ہے۔ تو آپ بتائیں کہ جب وہ مرید بھی ہو جائے اور خلافت بھی مل جائے اور پھر تصوف کے اسرار و رموز بھی معلوم ہو جائے، تو پھر کیوں نہ وہ خواجہ خواجگاں، معین بے کساں اور سلطان الہند بنے کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ آپ سے فیض حاصل کریں۔ حضور آپ کی اجازت سے ہم حمد باری تعالیٰ جی بالکل سنتے ہیں۔ صاحبزادہ سید علی مرتضیٰ اشرف جیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسینیوں کی جزا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یزیدیوں کی سزا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، معافی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا
اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اور کسی نے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، کسی نے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یزیدیوں کی سزا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. حسینیوں کی جزا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یزیدیوں کی سزا لا الہ الا اللہ حقیقت ہے، اور جو حسینی ہیں ان سب کو اسی کلمے سے راحت اور سکون حاصل ہوتا ہے. حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات مبارکہ پر گفتگو چل رہی تھی. حضور فخر المشائخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا حضرت یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فرمان ہے کہ طالب صادق وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے رب کے راستے میں جتنی آسائشیں اور پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں وہ سب پر صبر کرتا ہے. آپ کے اس فرمان کے تناظر میں حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان آسائشوں اور پریشانیوں پر کس طرح صبر فرمایا؟ خواجہ صاحب کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں اور دیکھیں تو بالکل اس ارشاد کے مطابق صحیح. یعنی آپ فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے مصائب آلام مشکلات پر صبر کرتا ہے. اب بچپن سے دیکھیں 15 سال کی عمر ہے، والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ساری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. صحیح صحیح. ذریعہ معاش بھی ہے، ادھر تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، ادھر شریعت ہے، ادھر طریقت ہے، یہ ساری چیزیں. ان سب چیزوں کا آپ نے کس طرح مقابلہ کیا اور کس طرح ان کو طے کیا؟ باغ بیچا، اس کا شرعی لحاظ سے حصہ کر کے اپنے بہن بھائیوں کو دیا، اور اپنا حصہ رائے خدا میں خیرات کر. واہ واہ، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اپنا جی حصہ بھی رائے خدا یعنی اللہ پر اتنا توکل اور بھروسہ. ہاں بالکل. اور اس کے بعد پھر علم دین حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم حفظ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد علم دین. اب جب اس میں کامل ہو گئے تو پھر طریقت کی طرف، اور اس راہ میں کتنی مشکلات ہیں. 20 سال اپنے پیر مرشد کی خدمت میں، سفر و حضر میں، تمام مصائب آلام مشکلات پریشانی ان سب کا سامنا ہے. اچھا یہ تو ہو گیا. اب جب یہ کر کے حج بیت اللہ سے فارغ ہو کے اصل آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے اجمیر میں. ایسے مقام پر جو بالکل اننون جگہ ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، وہاں جا کے تبلیغ کرنی ہے. صحیح صحیح. ان لوگوں میں تبلیغ کرنی ہے جو اسلام کے نام سے بھی نفرت کرتے. اللہ اکبر. ان لوگوں کو مسلمان کرنا ہے جو مسلمان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. صحیح صحیح. اچھا حضرت حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنے غیر مسلموں کو مسلمان کیا؟ اس بارے میں کوئی دیکھیے اس میں بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن کثرت اقوال جو ہیں وہ کہتے ہیں 99 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا. اللہ اکبر. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی کہنا تو آسان ہے، لیکن یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. بالکل. اپنے اوپر جبر کر کے خود مشکلات میں رہ کر پھر دوسروں کو راحت پہنچانا، ان کے آسائش آرام ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا، اور دین کے پیغام کو نہایت آسان سہل کر کے ان تک پہنچانا. واہ واہ سبحان. تاکہ وہ نہ سمجھے کہ یہ دین کوئی معذاللہ ایک بار ہے، ایک بوجھ ہے، یا اس میں پابندیاں ہیں. بہت آسان کر کے اور پھر وہ دین میں داخل ہو. صحیح. یعنی ایک بوڑھی عورت اور اس کی لڑکی پہاڑ کی چوٹی پر رہتی تھی. صحیح. تو خواجہ صاحب اپنے مرید قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ کھانا پہنچانے اوپر جاتے تھے. اللہ. ہندو عورت. اچھا ہندو عورت
کہ اس کا کوئی تھا نہیں کہ کوئی اس کا کھانا پہنچائے اور وہ لوگ کہیں بھوکے نہ رہ جائیں. اللہ اس اخلاق سے وہ بھی سارے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ، کیا بات. اس طرح آپ نے جو کہتے ہیں نا اسلام جو ہے تلوار سے پھیلا ہے، مسلمان بادشاہوں نے تلوار دکھائی، یہ سب تلوار سے کیسے اسلام پھیل سکتا ہے؟ کیا آپ اس کے سر پہ تلوار رکھ دیں گردن پہ کہ اسلام قبول کرو؟ ہو سکتا ہے موت کے ڈر سے کر لے اور بعد میں نہیں. ہم کہتے ہیں تلوار سے پھیلا، ہاں اخلاق کی تلوار سے پھیلا، روحانیت کی تلوار سے پھیلا ہے، مسلمان صوفیہ کے کردار کی تلوار سے پھیلا. صحیح صحیح خود دیکھا اور خود بخود مسلمان ہو. تو ان مشکلات پر آپ نے نہ صرف صبر کیا بلکہ ان کا مقابلہ کیا اور اس میں رہتے ہوئے پھر اسلام کی تبلیغ کی. صحیح صحیح. اور خود 2 چادریں استعمال کرتے تھے. ہم، جو احرام میں جیسے ہم باندھتے ہیں ایک نیچے باندھ لیا ایک اوپر اوڑھ لیا، یہ آپ کا لباس تھا. صحیح صحیح. جو کی روٹی کھاتے تھے یہ آپ کی غذا تھی. اور وہ بھی صرف اتنی مقدار میں کہ عبادت کی طاقت باقی رہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. بس اتنا نہیں کہ ہم پیٹ بھر کے کھا لیں، پیٹ بھر کے تو آپ نے کھایا ہی نہیں کبھی. صحیح. اور ادھر دیکھیں تو لنگر میں سب کچھ چل رہا ہے، واہ واہ، سبحان انواع اقسام کی چیزیں. صحیح. یہ ہے خواجہ صاحب کی زندگی. اچھا، اگر ہم اس کو لے بھی لیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، تو ہر تلوار والے کی جو رہنمائی ہے وہ کسی بزرگ نے، کسی صوفی نے کی ہے. جیسے حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب ہندوستان میں آئے تو آپ کو خود خواجہ صاحب نے بلایا تھا. ایسا ہی ہے کہ ان کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رہنمائی فرمائی تھی کہ تم سومنات پر حملہ کرو، اور یہ اس طرح کر کے انہوں نے دین کی خدمت کی. نہیں وہ ان کا نہیں تھا، وہ غالباً غیاث الدین بلبن کا تھا. اچھا اچھا اچھا. ہاں محمود غزنوی کے محمود غزنوی تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور ان کی وجہ سے پھر اس نے یعنی ہر مجاہد کے پیچھے کسی نہ کسی شیخ کا صوفی کا ہاتھ ہے. واہ واہ واہ، بالکل ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے اس طرح کیا اور پھر ان لوگوں کو راغب کیا. اور جیسے پرتھوی راج کے متعلق آپ نے فرمایا تھا نا، اس نے کہا تھا نا معین الدین چشتی کو اجمیر سے نکال دو، فرمایا وقت بتائے گا کون نکلے گا. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا ہم نے پتھورا کو زندہ گرفتار کر کے مسلمان لشکر کے حوالے کر دیا. اچھا، سبحان اللہ. کر دیا جبکہ وہ بیٹھا ہوا ہے اپنی جگہ. اب لوگ حیران ہیں. اور وہی ہوا کہ جب مسلمان بادشاہ نے حملہ کیا، ابھی میں اس کا نام میرے ذہن میں نہیں، غالباً غیاث الدین بلبن، تو حملہ کیا، اس نے مقابلہ کیا اور زندہ گرفتار ہوا اور وہ گرفتار کر کے اس کو لے گیا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تو جو اجمیر سے خواجہ صاحب کو نکالنا چاہتا تھا وہ خود نکل گیا. خواجہ صاحب آج تک اجمیر میں موجود. واہ واہ، سبحان اللہ. اجمیر انہی کا ہے، انہی کے بادشاہ چل رہی. بے شک بے شک. تو جو کچھ آپ نے فرمایا نا ارشاد کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرے، حقیقت میں آپ نے کر کے دکھایا، بالکل. اور یہی آپ کی تعلیمات. صحیح صحیح صحیح. سبحان اللہ. حاضرین اکرام، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبتیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے. یہی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس فرمان سے ثابت ہوتا ہے. ہمارے ساتھ سید علی مرتضیٰ موجود ہیں. حمد باری تعالیٰ ہم ان سے سن چکے ہیں، اور اب میں گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں. اور وہ ایک کلام ہے حضور امام علیہ سنت کا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اگر وہ پیش کر سکے تو اللہم صلی علی سیدنا. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. ارے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اللہ رب العرش جس کو جو ملا، جتنا ملا ان سے ملا. اللہ رب العرش
درش جس کو جو ملا ان سے ملا، رے بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ السورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اور اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ عزیزان اکرام، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ حضور خواجہ خواجگاں معین بے کساں والی ہندوستان عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جھنڈے تلے، آپ کے سائے تلے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ تو حضور یہ بات ارشاد فرمائے کہ یہ مشہور ہے کہ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی، آپ سلسلہ چشتیہ میں آپ نے سب سے زیادہ خدمات انجام دی اور سلسلہ چشتیہ کو فروغ دیا۔ تو یہ لفظ چشتی کہاں سے شروع ہوا ہے؟ اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جب بھی کوئی چشتی ہوتا ہے تو بالکل ہر کسی کا ذہن جاتا ہے خواجہ صاحب کی طرف۔ تو کیا اسی طرح ہی ہے کہ خواجہ صاحب ہی سب سے پہلے چشتی تھے، یا اس سے پہلے، یا اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ جسے کہتے ہیں وہ بیان فرمائیں۔ اچھا سوال آپ نے کیا، اور اس سے انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا۔ کہ اکثر ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی دیکھیے چشتیہ سلسلہ تو پہلے سے تھا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ خواجہ صاحب اس کے بانی ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اچھا، ہاں، چشتیہ سلسلہ تو پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ اچھا، جہاں تک یہ بات ہے کہ وجہ تسمیہ، چشتی کہلانے کی وجہ تسمیہ، حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی سلسلہ چشتیہ کے ایک بزرگ تو فرماتے کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ ممشاد علو دینوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور مجھے بیعت کر لیں۔ انہوں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ ان کا میرا نام ہے ابو اسحاق شامی۔ اس فقیر کو، اس عاجز کو ابو اسحاق شامی کہتے ہیں۔ تو خواجہ ممشاد علو دینوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج سے تمہیں ابو اسحاق چشتی کہا جائے گا۔ اچھا، ہم نے تمہیں ابو اسحاق چشتی کہا۔ اچھا، سب سے پہلے اور جی ہاں، حضرت خواجہ ممشاد علو دینوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت ابو اسحاق شامی چشتی کو جب بیعت کیا صحیح، تو انہوں نے کہا نا میرا نام ابو اسحاق شامی ہے، فرمایا نہیں آج سے تم ابو اسحاق چشتی۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اور اس کے بعد اچھا، چشت ایک جگہ بھی ہے، ہرات کے قریب ایک جگہ ہے چشت، اور وہاں پھر حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی، پھر آپ وہاں جب یہ چشتی کا لقب ملا نا، اچھا ساتھ میں پیر مرشد نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت تک جو تمہارے سلسلے میں شامل ہوگا چشتی کہلائے گا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو بزرگوں کی زبان سے نکلا، ظاہر مقبول بارگاہ رب العزت تھے، تو وہی ہو گیا۔ پھر حضرت ابو اسحاق شامی چشتی جو تھے پھر چشت چلے گئے، پھر آپ نے وہیں سکونت اختیار کی،
اور وہاں پر جو پہلے سے بزرگ موجود تھے اور جنہوں نے وہاں پر قیام کیا، وہاں سکونت اختیار کی، جو وہاں تھے، حضرت خواجہ ابو احمد چشتی، حضرت خواجہ محمد چشتی، اسی طرح خواجہ ابو یوسف چشتی، خواجہ قطب الدین مودود چشتی، صحیح، یہ سب چشت میں رہتے تھے اور اسی وجہ سے چشتی کہلائے۔ سبحان اللہ۔ تو اصل یہ وجہ تسمیہ ہے، خواجہ صاحب سلسلہ چشتیہ کے بانی نہیں، لیکن فروغ آپ نے اتنا دیا کہ آپ ہی کے نام سے یہ سلسلہ، واہ واہ واہ، کیا بات، جہاں بھی یہ نام آئے گا فوراً خواجہ صاحب کا نام آئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اصل وجہ یہ ہے، اچھا اچھا، یعنی آپ نے اس پوری دنیا میں اس سلسلے کو پھیلا دیا، سبحان اللہ، واہ، قیامت تک ان کے نام کے ساتھ یہ ہو گیا۔ صحیح صحیح۔ حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یعنی اللہ تعالیٰ نے خاص سلسلہ چشتیہ کی خدمت کے لیے یوں چن لیا جی ہاں بالکل، کہ اب جہاں پر بھی یہ لفظ چشتی بولا جاتا ہے تو خواجہ صاحب کا نام جو ہے ذہن وہیں منتقل ہوتا وہیں ہے۔ منتقل ہوتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے صحیح۔ جتنا فروغ دیا اور ان کے نام سے، ان کے کام سے جو سلسلہ پھیلا، وہ کسی کے اس سے نہیں پھیلا۔ اچھا حضور، ہمیں اس پروگرام میں آخر میں ایک منقبت بھی لینی، جی اگر میں چاہوں گا کیونکہ پروگرام کا اختتام ہے، تو حضور خواجہ صاحب کی پوری حیات مبارکہ سے ہمارے ناظرین کو کوئی ایسا سبق آپ ارشاد فرمائیں کہ جو ہمارے لیے یاد بھی رکھیں ہم، اور پھر اس پر عمل بھی پیرا بھی ہوں، تو پھر انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں ایک نور اور روحانیت کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، اس پوری گفتگو کا جو خلاصہ ہے اور خواجہ صاحب کی ایک حیات مبارکہ جو ایک بحر ذخار ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ایک تو آپ کی حیات مبارکہ میں ہمیں استقامت نظر آتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دوسرے دین کی تبلیغ بے لوث صحیح، یہ نظر آتی، سبحان اللہ، اور تیسرے قرب الہی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں خواجہ صاحب کی زندگی میں پھر لوگوں سے محبت، ان کو فائدہ پہنچانا اور اپنی ذات کی نفی کر کے پھر دوسرے کو واہ واہ، کسی مقام پر پہنچانا اور اس کو فائدہ پہنچانا، خصوصاً یہ ساری چیزیں نظر آتی۔ یعنی ابتدائی زندگی کو دیکھیں تو ریاضت ہے، مجاہدہ ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اس کے بعد کی زندگی کو دیکھیں تو پیر و مرشد کی خدمت ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں تو تبلیغ دین ہے، اور تبلیغ دین میں اپنی ذات کی نفی، یعنی میں کچھ نہیں ہوں، سب وہی وہ ہے۔ صحیح، اب آپ دیکھیں نا، بزرگان دین کہتے ہیں لا معبودہ الا ہو، لا مقصودہ الا ہو، لا موجودہ الا ہو، لا محبوبہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ تو اصل ان کی زندگی تو یہی ہے، اس کے سوا کوئی موجود نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی مقصود نہیں، اس کے سوا کوئی محبوب نہیں، وہی سب کچھ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، صحیح، بالکل، لا الہ الا ہو۔ تو آپ نے اسی کا درس دیا۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی زندگی پر، ان کی حیات مبارکہ پر عمل کریں، اس سے کوئی پیغام، سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ دین پر استقامت کے ساتھ عمل اور دین کی تبلیغ بے لوث، اس میں کوئی اپنی ذاتی منفعت نہیں، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے انہوں نے کام کیا، صحیح، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب 6 رجب 627 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، تو ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ وصال کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، اور اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرمایا معین الدین چشتی آ رہا ہے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ، سبحان اللہ، اور اسی رات میں آپ کا وصال ہو گیا۔ سبحان تو یہ مقام ایسے تو نہیں ملتا نا۔ تو خواجہ صاحب کی زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ دین کے ساتھ مخلص رہو، استقامت کے ساتھ دین پر عمل کرتے رہو، اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہو، اپنی ذات کی نفی کرو، اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، تو خواجہ صاحب کی زندگی کا تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا مقصد وہ یہی ہے کہ اسلام پر استقامت کے ساتھ عمل کیا جائے۔ جب ہم اسلام پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں وہ فیوز و برکات حاصل ہوں گے جو حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود محسوس کرتے ہیں، اور آج تک آپ کے غلام اور آپ کے خادمین اور آپ سے وابستہ افراد اس حقیقت کو محسوس کرتے ہیں۔ آج اس پروگرام کے اختتام پر ہم منقبت لیں گے، اور اس پروگرام کا اختتام میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے، آپ کے منقبت سے ہی ہونا چاہیے۔ آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو یہ ایک ادنا سا نذرانہ بارگاہ خواجہ غریب نواز میں پیش کیا ہے، رب تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو ان اولیاء کرام،
ان صوفیہ کرام کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کو اس خیال کے ساتھ اجازت دیجیے کہ پھر انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور بزرگ کے ذکر کے ساتھ، کسی قرآنی آیت کے ساتھ، کسی حدیث مبارکہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اس پروگرام کا اختتام ہوگا جو سید علی مرتضیٰ اشرف جیلانی پیش کریں گے۔ آپ دونوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ پھر سے ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جی سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ میرا بگڑا وقت سوار دو، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ میں گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے۔ میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ تیری شان خواجہ خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے۔